السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ فوڈ ٹاک سمت۔ آج ہم بات کریں گے فیوچر پہ، پریزنٹ اینڈ پاسٹ۔ تھری سٹرکچرز ہیں ہماری زندگی کی، تین چیزوں سے زندگی بنتی ہیں۔ دراصل زندگی ایک ہی چیز سے بنتے ہیں جو آج آپ کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری ٹاپک ہے فیوچر گول سیٹنگز، کہ ہم اپنے مستقبل کے جو گولز ہیں ہمارے کیسے اچیو کریں، اس کی سیٹنگز کیسی کریں ہم، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ اور آج آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ساتھ کوئی بھی پرابلم، کوئی گول سیٹنگز کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں فیوچر گول سیٹنگز کیسے۔ سب سے پہلے ہم جان لیں گے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تین چیزیں۔ بیسیکلی آپ کی جو ہماری جو پاسٹ اینڈ فیوچر کی کوئی وجود نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات غور سے اور بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، کہ پاسٹ اینڈ فیوچر کی کوئی وجود نہیں ہے۔ جس کی جو وجود بنتے ہیں یہ بنتے ہیں آپ کے پریزنٹ سے، آپ کے حال سے، اس وقت سے، اس لمحے سے، اس لحظے سے آپ کے پاسٹ بھی بنتے ہیں اینڈ فیوچر بھی بنتے ہیں، دونوں اس سے بنتے ہیں۔ یعنی آپ کے حال سے آپ کی ماضی اور آپ کے مستقبل دونوں بنتے ہیں، کیونکہ ابھی اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کس حالت میں ہے، کیسے سوچتے ہیں آپ کی، کہ آپ کی فریکوینسی جو آپ کے جو ذہن کی فریکوینسی، آپ کی جو تھنکنگ کی فریکوینسی، وہ کس لیول پہ کام کرتے ہیں۔ اس کی تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جو تھنکنگ کی فریکوینسی ہے، لوگوں کی ڈیپتھ جو سوچ کی ہے، وہ کتنا کیسے کام کرتا ہے، خیالات کی سوچ کی۔ ایک ہوتے ہے لوئسٹ، ایک ہوتا ہے درمیانی، اور ایک ہوتا ہے ہائی، اور ایک کہا جاتا ہے کہ ہائیسٹ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں ہائیسٹ جنہوں نے زندگی میں بہت سے کامیابیوں کو حاصل کی ہے، اور پازیٹیوٹی سے زندگی کو اچیو کیا، اور پازیٹیو زندگی گزارے، صحت مند زندگی گزارے، ایجادات کیے، دوسروں کی خدمت میں گزارے، تحریریں کیے، اور بہت سے ایسی چیزیں ان کے نام سے ہے جو اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی، اور انہوں نے اپنے صلاحیتوں کو استعمال کیے۔ ایک ہوتے ہیں ہائی فریکوینسی، ایک ہائیسٹ ہو گئے، ہائی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے جو لوگ یعنی جو ہائیسٹ ہے وہ جینیس جسے ہم کہتے ہیں وہ اباو طبقہ ہے، اور جو ہائی طبقہ ہے وہ جینیس کہتے ہیں۔ اور جینیس کے ہائیسٹ جو لیول ہے وہ ہائیسٹ لیول تھنکنگ کی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ اپنے ایک فریکوینسی رکھتے ہیں، اپنے مائنڈ کی، اپنے صلاحیتوں کے، اپنے تھنکنگ کے، اور اپنے تھنکنگ کے ڈیپتھ کی ایک وہ گہرائی رکھتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہوتی ہے کہ ایک سٹیج ہے جو اس کو ہم لو فریکوینسی کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے، ایسے لوگ جو لو فریکوینسی پہ، یہ لوگ مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، واقعات کو صرف ڈسکس کرتے ہیں، اور دوسروں میں مقصد بہت ہی یعنی ان کو مائنڈ ہمیشہ اس پہ ہوتے ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، تمام ہر وقت پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہوتا ہے بالکل لوئسٹ، ایسے فریکوینسی کے لوگ جو ہے، یہ لوئسٹ ترین جو فریکوینسی کے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی چیز پہ خاص نہیں سوچتے۔ یہ ڈر ان میں ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ان میں، انجانا سے خوف ہوتا ہے، بھیجا خوف ہوتے ہیں ان میں، اور یہ انزائٹی وغیرہ، اسٹریس، ٹینشن کے شکار اگر نہ بھی ہے تو بھی وہ اپنے صلاحیتوں کو کام میں نہیں ڈالتے، تو وہ ایک لوئسٹ لیول پہ سوچتا ہے۔ یہ لوگ اصل میں یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیا فورس ہے، اس نے کیا اچھا کرنا ہے یا برا کرنا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی کر سکیں گے ایسے لوگ۔ تو آپ کے جو فریکوینسی ہے وہ کس لیول پہ ہے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کریں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں ملتان سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر ندیم قادری. جی ڈاکٹر ندیم صابری قادری جی. قادری جی قادری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب مہربانی، شکریہ. بس پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کروں، ماشاءاللہ آپ بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے، سب کے لیے. یقین کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی لمبی صحت کے ساتھ عمر دے، اچھی زندگی دے، اور آپ کی صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نوازے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ زندگی میں جو ہم گول مقرر کریں ان کو کس طرح اچیو کریں، کیسے کریں، کیا کریں. یہ ذرا ظاہر ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں ترقی کروں، ٹاپ پہ جاؤں، یا کسی جگہ بھی وہ جانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کس طرح ہے کہ کیا ہے اس کا پروسیجر، کس طرح کریں؟ بالکل آج کا پروگرام اسی پہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں. جی اسی پہ بات کرتا رہوں گا. تھینک یو. اوکے ڈاکٹر، تھینک یو. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ گول کو بالکل اس میں آپ کی جواب ہے کہ کس طریقے سے ہم واقعی ہم اچیومنٹس کریں، ہماری صحت اچھا ہو. سب سے پہلے کامیابی صحت ہے، ہیپینس ہے. یہ دو ضروری ہے. مال دولت بعد میں ہے، اس پہ سب سے پہلے ہیلتھ، دین ہیپینس، اور پھر آپ کی جو ہے ویلتھ ہے. تو سب سے پہلے ہم اس چیزوں کو کیسے گول اچیومنٹ اور کیسے گول سیٹنگ کر لیں. تو ہم بتا رہے تھے کہ فریکوینسی، مائنڈ کے فریکوینسی کیسے کام کرتے ہیں. ایک تو وہ فریکوینسی ہے جو بیٹا، تیٹا، ڈیلٹا، الفا ویوز ہے، جو ہمارے مائنڈ سے مائنڈ کا حصہ ہے. وہ کون سے سٹیج پہ، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیے تھے کہ کس سٹیج پہ ہم پر کون سے ویوز طاری ہوتے ہیں اور کون سے ویوز کے انہانس ہوتے ہیں کس سٹیج میں، وہ ہم نے ذکر کیے تھے. مگر آج ہم سب سے اہم ترین جو بات کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ نہ پاسٹ کے وجود ہوتے ہیں اور نہ ہی فیوچر کے وجود. جو ہے اصل میں بنتا ہے، دونوں کے وجود ابھی ہے، مگر یہ بنتا کہاں سے ہے آپ کے؟ یہ وہاں سے بنتا ہے جو آپ کے ابھی حالات ہے. اس وقت آپ کس فریکوینسی پہ آپ چل رہے ہیں، کس فریکوینسی پہ آپ سوچ رہے ہیں. یہ ضروری بات آپ سے، بہت ضروری بات شیئر کرنی تھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ فیوچر میں دیکھتے ہیں، انہوں نے آنکھیں اونچے کیے ہوتے ہیں اور فیوچر کو دیکھتے رہتے ہیں کہ فیوچر میں میرے ساتھ. کچھ لوگ تو نیگیٹو فیوچر کو تصور کرتے ہیں اور کچھ پازیٹیو تصور کرتے ہیں. جو پازیٹیو تصور کرتا ہے ان کو تو اچھا ہے، کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پریزنٹ میں رہنا سب سے اہم ترین ہے. اس حال میں رہنا بہت ضروری ہے کہ اس حال میں آپ ابھی کچھ کریں، ابھی کچھ اچھے پلاننگ کریں، اچھے سوچیں اور بہترین سے سوچیں اور تحریر میں لیں. اپنے جو بھی زندگی میں آپ چاہتے ہیں وہ اس وقت آپ نے ایکشن لینا. ایکشن کیسے لیں گے؟ سب سے ضروری ہے کہ پریزنٹ کو اگر ہم نے استعمال کرنا، حال میں اگر آپ کو ہم نے استعمال کرنا ہے، آج آپ نے حال کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، آپ کا فیوچر اچھا ہے. فیوچر میں آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور آپ کے پاسٹ بھی اچھا ہوگا، کیونکہ آج کا دن جو گزر گئے یہ آپ کے پاسٹ بن گئے، یعنی آپ کے ماضی بن گئے. تو مستقبل کو آپ جو زیادہ سے زیادہ 30% مستقبل کو دینے چاہیے. اپنے جو سوچنے کے کیا ہے، اور آپ کو تقریباً 10% ماضی کو دینی چاہیے. جو اچھے واقعات گزرے ہیں ان پہ آپ سوچیں اور جو اچھے وہ آپ کو تقویت دیتے ہیں اور آپ کو ایک طرح کی وہ دیتے ہیں طاقت، موٹیویشن دیتے ہیں. جو اچھائیاں ہیں، برائے پہ فوکس زیادہ نہ کرے، لیکن جو ہوا ہے، جو نیگیٹو ایونٹس ہوا ہے پاسٹ میں، ان کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ کے کہ فیوچر میں پھر ایسا نہیں ہوگا، اس سے سبق اٹھانا پڑتا ہے. تو اس وقت جو ہے، اس وقت آپ نے سوچنا ہے اور اس وقت آپ نے کچھ کرنا ہے، ایکشن لینے ہیں اور رسپانسبلٹی لینے ہیں. ایفینٹی ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے آپ کی، اور آپ کی جو ہے نا نالج گول کے بارے میں، اور پھر ایکشن لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے رسپانسبلٹی، دوسرے نمبر پہ ایفینٹی، پھر کمیونیکیشن اس چیز کے ساتھ. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر میں ندا بات کر رہی ہوں، کراچی سے. جی ندا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟
سر میں نے آپ کا پروگرام ابھی دیکھنا شروع کرا ہے, مجھے بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام. تھینک یو. سر مجھے گولز کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ جیسے ڈیلی روٹین کے جو گولز ہوتے ہیں اسے ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ڈیلی جو گول کے ڈیلی گول میں آپ کو بتاؤں گا, ویکلی, منتھلی, ایئرلی گولز کو, اور ہم ایم کو کیسے اچیو کریں گے. ٹھیک ہے, اسی ابھی انشاءاللہ میں اسی پہ جا رہا ہوں, آپ سنتے رہے, انشاءاللہ آپ کو کافی بینیفٹ ملے گا اور آپ گولز کی سیٹنگ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی سر. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. جی ہم نے بات کہتے کہ ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے چاہے چھوٹا بڑا گول جتنا بھی ہو, گولز چھوٹے بڑے بڑی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈیلی گولز, ویکلی گولز, منتھلی گولز, ایئرلی گولز, اور آپ کا ایم ہے, ایم آف لائف, روز زندگی میں کچھ چاہتے ہیں اور اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہی چیز لازمی اس پہ فوکس رہنا بڑی ضروری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ڈیلی گولز کو, اگر ایک چھوٹا سی گول ہے ہماری یا بڑا گول ہے, ان کے لیے ہم نے یہ فارمولے پہ کام کرنا کہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی, پھر چاہت, بہت چاہت ضروری ہے کہ چاہت سے اور بہت جذبے سے چاہتے ہیں ہم اس چیز کو جو ہم نے حاصل کرنا ہے کسی بھی صورت میں. پھر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس پہ بات کریں, اس چیز پہ ایکسپلور کریں, اس کو جو ہے نا اس کو ایکسپلور کریں, اس کو ڈسکور کرنے کی ڈسکس کریں اس گول کو, یہ ضروری ہوتے ہیں. پھر آپ آتے ہیں ریالٹی پہ. کچھ گولز ہوتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہوتی ہے. ہم اگر مثلا ایک شخص ہے, اگر ان کا عمر ان کے ہے 70-80 سال ہے, وہ کہتا ہے میں فائٹر پائلٹ بنوں, تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ ان کے آنکھیں بھی صحیح نہیں دکھائی دیں گی, وہ کیفیت نہیں ہوں گے ان میں. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح بنوں تو یہ پاسبل نہیں. کچھ ریالٹی ضروری ہے, جو چیز ہوتی ہے اسی پہ زیادہ زور دیں اور اسی کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یہ ریالٹی ہر چیز کے. اب ریالٹی میٹیریل کا بھی ہے, مثال آپ کے گول ہے وہ کس نوعیت کے ہے, کیسا ہے, کس ٹائم پہ وہ پاسبل ہے کہ اچیو کرے, اور کس طرح ہو سکتا ہے ہم اس کے اندر جائیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. ریالٹی جاننا بہت ضروری ہے اس چیز کی کہ یہ ریالٹیز کی کیا ہے اور کس طریقے سے میں اس کو اچیو کر سکوں گا. اب آتے ہیں نالج پہ. نالج, علم, اس چیز کے بارے میں ہونا بہت ضروری ہے. علم لازمی. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہی ہے؟ سر میں مہوش کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مہوش, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ گولز ہماری اسٹڈی میں کیا مدد کر سکتے ہیں. جی گول سیٹنگ, بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے, بہت اچھی بات ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسٹڈیز کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں یہ گول سیٹنگ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ گول یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ابھی امتحان کے لیے ابھی اگر تیاری کریں تو ہمارے فیوچر برائٹ بنیں گے, اے گریڈ لیں گے اور ہائیسٹ لیول پہ جائیں گے. ہم اسٹڈیز ہائیسٹ لیول پہ کریں گے, اپنے آپ کو ریلیکس رکھ کے, پرسکون رکھ کے, اور آپ تیاری کریں اس چیز کے لیے, ریلیکس ہو اور تھوڑی ریلیکسیشن کی مشق کر لے, تھوڑے سے میڈیٹیشن کی کچھ کر لے, اور ریلیکس ہو کے آپ بے خوف بے ڈر آپ امتحان کی تیاری ضرور کریں. لیکن امتحان سے انٹرسٹ, آپ کی جو انٹرسٹ ہے, آپ کی جو دلچسپی ہے وہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی ہو کہ آپ فیوچر پہ فوکسڈ ہو کہ ایک وقت مجھے اس مقام پہ جانا ہے تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے, پڑھنا ہے, شوق ذوق سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی میں ابھی بتاتا رہوں گا, آپ سنتے رہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی انہوں نے بات کہی ہے کہ ہم جس طرح. اب آتا ہے دوسرے فارمولے پہ. ایک بریک لیتے ہیں, آتے ہیں دوسرے فارمولا آپ سے میں ڈسکس کروں گا. ملتے ہیں بریک کی بات.
to the Natural Health with Dr. عبد الصمد. قدرتی صحت میں خوش آمدید. تو ہم قدرتی طور پہ کچھ نیچرل طریقے سے گول سیٹنگ کیسے یہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے، اور ہم آئے تھے کہ ایک فارمولا تو ہم نے سیکھ لیا ہے کہ رسپانسبلٹی، ایفینٹی اور دوسرے کمیونیکیشن. دوسرا فارمولا تھا کہ ریالٹی، نالج اینڈ ایکشن. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ریالٹی پہ، نالج پہ اور ریالٹی پہ بات ہو رہے تھے. سب سے پہلے ریالٹی. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ آپ نے گول سیٹنگ کیے اور آپ نے بس چپ کر کے رکھ دیے کہ چلو یہ ہو جائیں گے، آپ کچھ کیے بغیر آرام سے بیٹھ گئے، آپ کچھ کرتے نہیں. یہ پاسبل نہیں ہوگا. ریالٹی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ حرکت کریں، میں برکت ڈالتا ہوں، آپ کوشش کریں، میں آپ کو ان میں کامیابی دے دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں. دیکھیں آدم علیہ السلام جب دنیا میں، جب یہاں زمین پہ اتارا گیا آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. آدم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے فرمایا اے آدم آپ اپنے لیے خود بناؤ، میں آپ کو طاقت دیتا ہوں اس پہ. تو انہوں نے پتوں کو لیے، انہیں سے کپڑے بنائے ہیں اور درختوں کے وغیرہ کے. پھر اس کے بعد آج انسان کے پاس کپڑے کی کمی نہیں ہے، مگر بہت سی کمیاں ہیں اور بہت سی خامیاں، بہت سی کمیاں ہیں ہمارے ہاں. جتنا بھی ہم آگے بڑھیں مشینری دنیا میں، ہمارے لیے پرابلمز بڑھتے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے یہ چیزیں. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ریالٹی یعنی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا بس مایوسی ہمیشہ کہ یہ کر لیں گے اور بس ویسے اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالتے ہیں. ساری طاقت، اچھی نیت، یعنی ہم نے ایفینٹی کی بات کی، اچھاہٹ کی بات کی ہم نے کہ بہت دل سے چاہے اور رسپانسبلٹی لیں، اس کے ذمہ داری لیں. یہ دو چیزیں اللہ بھی پسند کرتے ہیں. کائنات کی طاقتیں آپ سے مل کے، صحیح نیت طاقتیں مل کے آپ کے گول اچیو ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوتی ہے. تو بائی نیچر کچھ چیزیں اللہ نہیں چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ اس پہ آپ زیادہ نہ رہیں کہ ہو گئے یہ ہو گئے، اس کی کوئی بات نہیں ہے. جو ریالٹی ہے اس کو اپنے اچیو، اور اگر کچھ لوگ اچیو نہیں کرتے تو چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز کو. فلموں ڈرامہ سیکھتے ہیں آج کل جو ینگ جنریشن ہے ہماری، وہ بس مایوس بیٹھے ہوتے ہیں. میں زیادہ تر مجھے کیسز آتے ہیں ایسے عجیب، وہی ایکشن ہوتے ہیں ان کے، وہ جو مووی ایکشن ہوتے ہیں ان کے، وہ طرح وہ مایوسی ہو تو اتنا کرتا ہے تو مر گیا اور میں مر گئی، یہ وہ ایسا ہو گیا، اس نے دے دے، اس نے تو وہ کر. تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پورا دنیا بند ہو گئے اور صرف یہ جہنم میں آ گئے اور بس آگ چلتے رہتے ہیں اس میں. یہ وجہ یہ پہ ہم اپنے صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں. مقاصد تو اور بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے مقاصد، نیچر نے ہمارے کتنے مقاصد، ڈیوٹیاں لگائی ہے، تو اور مقاصد بھی ہے. ان کو آپ فوکس رہے اس پہ، وہ چیزیں بھول جاؤ گے. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ گول بتا رہا ہوں. چھوٹا سا بریک اور ہے، آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبد الصمد. ہم بات کر رہے تھے کہ رسپانسبلٹی ریالٹی ضروری ہے ایک چیز کے بارے میں، اہم ہے. امتحانات کے بارے میں بھی ہم آپ بات کرتے ہیں، تمام گول سیٹ کے بارے میں.
होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बात कर रही है? जी मैं कमल इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। क्या कहना चाहती हैं? सर पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। और दूसरा कि मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं प्लानिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ लेकिन मेरे गोल्स अचीव नहीं होते और आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है इसलिए हवाले से। अच्छा ठीक है, आपके यानी बहुत कोशिश करती है मगर गोल्स अचीव नहीं होती है ना? सर काम से बंदा कोशिश करता है लेकिन सब काम पूरे मिलते, कुछ होते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ अनकम्प्लीट रह जाते हैं। अच्छा, जब गोल से अचीव नहीं होते हैं तो आप छोड़ देती है ना, कोई और गोल पकड़ लेती है कि यानी कि काफी हेजिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि यार ये काम नहीं हो रहा, टेंशन होनी शुरू होती है, फिर आपका मन नहीं लगता काम में। सही है, मैं अभी आपको बताता रहूंगा, ठीक है? जी सर। जी थैंक यू जी। हमने बात किए थे कि किस तरह की रियलिटी का बड़ा ज़रूरी था कि रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है नॉलेज आते हैं। किसी भी गोल के बारे में नॉलेज को बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि आपको मालूमात हो उस चीज़ को अचीव करने के बारे में, उस चीज़ के हर चीज़ को जानने के, उस गोल के हर चीज़ को जानने की कोशिश करें आप। तो नॉलेज उस चीज़ के बारे में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब आपने ये सारा कुछ कर लिए एंड पे एक्शन होते हैं, क्योंकि गोल जब लोग अचीव करते हैं वो पहले से एक्शन लेते हैं। मसला ये होता है वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर एक्शन लेते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर वो एफिनिटी चाहत के बगैर, यानी उनको ये होता है कि चाहत होता है ज़रूर मगर वो सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से चाहत वो बहुत अहम तरीन है, इतना नहीं होता है उनका। दूसरी बात यह है कि उस चीज़ के साथ वो बात उस चीज़ डिस्कस करना, बात ही नहीं करना चाहते हैं, यही मसला होता है। अच्छा, मगर अपने साथ कर सकते हैं, अपने साथ ये होता है कि आप तहरीर में लाएं उस चीज़ को जहन में रखें, याद भी करें, सामने भी रखें। बेशक अगर आप लिखने में भी लोगों के सामने नहीं रखता है तो कोड वर्ड में रखें। ये ज़रूरी होता है ये चीज़ें। फिर उसके बाद रियलिटी उस चीज़ की जो हमने बात की उस पर, उस चीज़ के बारे में, इस तमाम चीज़ों को करते हुए इस तमाम जो फार्मूला है इसको बाद एंड पे आते हैं एक्शन, यानी आपने अमली तौर पे काम करना, प्रैक्टिकली उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करनी है, अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे कॉलेज ने कई मिसाल हमें दे दी। एक कह रही थी कि मुझे इम्तिहान में खौफ होती है और मैं ये कि नाकाम हो जाऊंगी और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्योंकि मैं सही तरीके से हो। अच्छा, खौफ, हमने खौफ पे बात की थे कि खौफ एक बहुत बुरी चीज़ होती है और इंसान को बहुत से कामयाबी से रोकते हैं। एक तो वही आप जो पिछला प्रोग्राम है उस पर आपको याद होगा कि उसी फार्मूलों को अपनाते हुए खौफ अपने करें और फोकस रहें फ्यूचर पे, ठीक है, अपने हाल पे। और हाल में क्या करें, स्टडी करें, मुतालिया करें, बुक लें और लिखें, जितना पढ़ेंगे जहन में। और कुछ लोग अपने मेमोरी को खुद ख़राब करते हैं, वो समझते हैं कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है। मेमोरी कमज़ोर नहीं होता है, वो अपने को सजेशन दे के कमज़ोर कर देते हैं, मायूस रहते हैं और जो वो पढ़ता है कहते हैं पढ़ने की क्या फ़ायदा है, याद तो नहीं होती है। ऐसा नहीं है, जितना कुछ पे चीज़ों पे टाइम लगता है ज़रूरी होती है, ठीक है। तो खौफ को दूर करें, याद भी हो जाएंगे आपको तमाम चीज़ें। मायूसी को दूर करो, हर चीज़ याद हो जाएंगे और आप यकीन माने आप हायर ग्रेड, ए ग्रेड, आप जो चाहते हैं आप फर्स्ट आएंगे और आप कामयाबी को हासिल करेंगे इंतहाई बेहतरीन तौर तरीके से, ठीक है जी। इसलिए ना अब आते हैं एक और मिसाल इन्होंने दिए थे कि मिसाल के तौर पे मैं चाहते हुए कंवल ने कहा कि मैं कुछ गोल मेरे अचीव नहीं होते जितना भी कोशिश करें, कोशिश में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी इसलिए ये नाकामी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफिनिटी, कम्युनिकेशन,
اور ریالٹی اور نالج اس کے بارے میں اور ایکشن زبردست طریقے سے نہیں ہوں گے آپ کے. یہ خامی ہوتے ہیں, اس لیے گول سے ہمارے اچیو نہیں ہوتے. یہی خامیاں ہیں ہمارے اندر. اور لاسٹ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے, لاسٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیٹیشن کا طریقہ بتایا, اپنے آپ کو ریلیکس رکھے, پرسکون رکھے, وہ بھی کر لیں. جو خوف کے میتھڈز بتائے ہیں وہ بھی آپ کر لیں, اور جو سانسوں کی مشق آپ کو پچھلا پروگرام سے میں نے بتایا وہ بھی کر لیں. آپ ساتھ ساتھ اسی فارمولوں کو اپناتے ہوئے آپ گول سیٹنگ کر سکتے ہیں. ڈیلی گول لکھیں اور ویکلی گول لکھیں, منتھلی گول لکھیں, تمام ایک لکھیں, ایک ڈائری میں لکھیں اس کو, اور روزانہ ڈیلی گولز روزانہ کے آپ پڑھ لیا کرو. جو یعنی جو HMF کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے گول سیٹنگ کرے. کچھ اسٹوڈنٹ نہیں کرتا ہے, انہیں بھی یہ کرنے چاہیے, ضروری ہے ان کے لیے. تو اس کے بعد پھر وہ فارمولا کو استعمال کرتے ہیں HMF کے, کر لے. سمدھا کے جو لیول 6 کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کر لے, بڑی آسانی سے اچیو کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگوں کے تجربات ہیں جو اس کیے بغیر بھی آٹومیٹیکلی ان کے گولز اچیو ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ریالٹی پہ ہمیں جانا ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. پروگرام کا وقت نہیں ہے, اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں کل انشاءاللہ اسی وقت کسی اچھے کے ساتھ. اللہ حافظ.